اب ذرا اللہ کو فیل کریں، جو آپ نے پیچھے کہا اے اللہ، اس کو محسوس کریں۔ میں کہہ رہی ہوں اے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والے رب، اے میرے ہر دکھ کا مداوا کرنے والے رب، اے میرے شارک سے زیادہ قریب اللہ، اے میرے دکھوں کو ایک دم سے دور کرنے والے رب، اے میری روتی آنکھوں کو سہارا دینے والے اللہ، اے میرے پریشان دل کو تسلیاں دینے والے رب، اے میرے پیارے رب۔ اتنی محبت ہے اس ورڈ کے اندر۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رب، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان تو اتنی دوری کر دے کہ جتنی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے۔ اور پھر کہا دوبارہ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں کو اس طرح پاک کر دے، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف سے، پانی سے اور اولو سے دھو ڈالیے۔ اب آپ فیل کر رہے ہیں یہ اللہ کے ورڈ کے اندر کتنی محبت ہے۔ اللہم، اس آج کے بعد اب جب بھی یہ نام اپنے منہ سے نکالے نا اللہم، اس کے بعد اب جو بھی بات کہیں آپ سوچئے گا آپ کتنی محبت سے کہہ رہی ہیں۔ آپ فیل کریے گا آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ دیکھیں آپ جس کیفیت سے رب کو پکاریں گی آپ کا رب اس کیفیت سے آپ کو سنے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے، اس کی محبت کو کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے کسی انسان کی محبت جیسا سمجھا ہوا ہے؟ وہ رب تو اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ جن لمحوں میں ہم گناہ کر رہے ہوتے تھے وہ ان لمحوں میں ہماری معافی کے لیے ذریعے بنا رہا ہوتا تھا کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں۔ جس لمحوں میں ہم گانے سن رہی ہوتی تھی، ہم بے حیائیوں کی طرف جا رہی ہوتی تھی، ان لمحوں میں ہمارا رب ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا تھا کہ میں نے اس کو ہدایت کی طرف کیسے لانا ہے۔ جن لمحوں میں آپ اس کے احکامات کو پیروں تلے رون کے جاتی تھی، ان احکامات ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پلاننگ کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس نے آپ کو جہنم سے دور کرنا ہے۔ اس کی محبت کوئی عام محبت نہیں ہے، یہ وہی دل محسوس کر سکتا ہے جس کو یہ محبت مل جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے مزین کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو ایسا بنائے جو آپ کی یاد میں ہمیشہ رونے والی ہوں، اللہ ہماری زبان کو ایسا بنائے جو آپ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، اللہ ہمارے قدموں کو ایسا بنائے جو ہمیشہ آپ کے راستے میں دوڑ لگائے رکھے، اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء سے اپنا کام لے لے، ایک ایک چیز سے اپنا کام لے لے، ایک ایک اعضاء کو گواہ بنا دے کل کو، یہ ہمارے حق میں بولے کہ اس بندے نے اس لمحے آپ کا یہ کام کیا تھا۔ اس رب کی محبت کو پانا آسان نہیں ہے، لیکن جس کو وہ مل جاتی ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ پھر جب رب کی محبت ملتی ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے آپ بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی کوئی کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو، لیکن آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آپ سوچتے ہیں اللہ، اللہ آپ ایسے ہیں، اللہ آپ اتنے پیارے ہیں۔ آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مطلب آپ اللہ کی کسی بھی نعمت کو دیکھتے ہیں، ایون تو مجھے ایسے لگتا ہے جب آپ رب کی محبت میں آتے ہیں نا، آپ پتوں کی سرسراہٹ کو بھی محسوس کرتے ہیں، آپ بادلوں کے رنگ بدلنے کو بھی محسوس کرتے ہیں، آپ مطلب آپ نا پانی کی جو آواز ہوتی ہے اس کو بھی محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے اکثر میں جب پانی دیکھوں نا اور وہ عجیب پریشر سے آتا ہے اور آ کے پھر دور بھاگ جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ یہ آپ ہیں اس کے اندر، آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں بھی نا یہ پانی کی لہریں آتی ہیں پریشانیوں کی فارم میں، اور پھر تمہارا رب ہے اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ ان پریشانیوں کو پھر تم سے دور لے جاتا ہے۔ ہاؤ مچ لو، کیسا ہے آپ کا رب، کبھی بہت ایکسپلین کر لینا اللہ کو، ایٹ دی اینڈ جب آپ پھر بات کرنے لگے تو آپ کہتے ہو میں نے تو کچھ بھی ایکسپلین نہیں کیا، ابھی اتنا کچھ بتا دیا پھر بھی کچھ نہیں بتایا اللہ کے بارے میں، پھر بھی کچھ محسوس نہیں کر پائی میں اللہ کے بارے میں۔ یہ ہے ہمارا رب، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا ہے ہمارا رب، مطلب آپ کا دل بھراتا ہے، آپ کی آنکھیں بھراتی ہے۔ اللہ کتنے پیارے ہیں آپ، کتنے پیارے ہیں آپ۔ سو جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی آپ کچھ بھی اگلا کہنے لگیں، آپ نے اللہم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے اس کے مطلب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو بھی جذبہ آپ بیان کریں گی وہ دل کی گہرائیوں سے ہوگا۔ اب آپ اللہ سے معافی مانگنے بیٹھی ہوئی ہیں یہ آیت کے اکارڈنگ، حدیث کے اکارڈنگ سوری تو جو آپ معافی مانگنے بیٹھی ہیں، اب آپ نے دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کو سوچنا ہے، سوچ کے پکی نیت کر کے پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایموشن کے ساتھ اب آپ نے اگلے حصے کو پڑھنا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان
کما باعدت بین المشرق والمغرب، میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہاں پہ یہ جو ورڈ باعد آیا ہے نا، یہ فعل امر کے لیے آیا ہے اور اس میں کمانڈ کا ایلیمنٹ ہے۔ اب اس میں نا جو آپ اب آپ نے پیچھے پکارا ہے اپنے رب کو، ٹھیک ہے، اپنے اللہ کو آپ نے پکارا ہے پیچھے۔ اب آگے آپ جس سے بات کرنے لگی ہیں اس کے پاس کمانڈ ہے ساری کی ساری، جس سے بھی آپ مطلب اپنے رب کو پکارنے لگی ہیں نا، آپ کے رب کے پاس پوری کمانڈ ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ آپ کے رب کے پاس پورا یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ وہ آپ اپنے رب کو کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ آپ کے پاس اختیار ہے، اللہ آپ ہیں کل عالم کے رب، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نا اب یعنی کہ باعد یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے رب کے ساتھ، رب کے پاس کمانڈ ہے اور ہم اس کے پاس کمانڈ ہونے کے ساتھ ہم نے اس رب سے ریکویسٹ کرنی ہے، ریکویسٹ کے ایلیمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے ریکویسٹنگ وے میں، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ آپ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دیں جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ورڈ آیا ہے نا خطایا، اس کا جو روٹ ہے نا یہ نکلا ہوا ہے خط سے، خاطو سے۔ اب اس میں گناہوں کے سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ لائک اب آپ اور میں جب جہاں اکٹھے ہیں ہم گناہوں سے مراد کیا لیں گے؟ میں لوں گی اچھا ہاں بنا محرم سے باتیں کرنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اس طرح کے تمام گناہ جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم یہ سوچیں گے۔ یہاں پہ جو خطا یا کا ورڈ آیا نا اس میں ایسی غلطی کی معافی مانگی جا رہی ہے جس کا آپ کو نا علم نہیں ہے۔ اب اس میں پتہ ہے کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں اور میں یہ کرتی ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جن گناہوں کی بات کی جا رہی ہے نا وہ والے گناہ نہیں ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ پتہ ہے آپ کس چیز کی؟ آپ بہت مائنر گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں، آپ ان گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں جو انکانشیسلی آپ کرتی ہیں اور ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہیں۔ یہ ان گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ایسے گناہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جو سلپ اپ ہو جاتے ہیں، جو ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، ہم اب ان کی معافی مانگ رہے ہیں اس حدیث کے اندر، ٹھیک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے۔ کون سے گناہ؟ جو میرے ایک دم میرے سے ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کا دل دکھا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کسی کو آنکھیں موڑ کے دیکھا اور پتہ نہیں وہ کتنے کتنے وقت روتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب غیبت کر دی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے کس کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ اگلا بندہ نا اس کو لے کے 10 دن بیٹھا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ گناہ جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم ان کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ بڑے گناہوں کو تو معاف کرنے کرنا ہے، بڑے گناہ تو معاف ہوں گے، لیکن اللہ وہ جن کا مجھے اندازہ بھی نہیں، جو مجھے یاد بھی نہیں رہے ہوئے، جو میں نے کبھی گناہ سمجھے بھی نہیں ہے، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس دعا میں نبی پاک اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے درمیان فاصلے کا نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں یا ربی، حتیٰ کہ وہ گناہ، وہ غلطیاں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے وہ بھی دور کر دیں، ان کو بھی معاف کر دیں۔ پتہ ہے ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کبھی بھی نا بڑے پتھروں سے یا بڑی چٹانوں سے ٹھوکر نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، انسان ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے، چھوٹی چٹان، چھوٹی چیزوں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوں گے آپ کے تو وہ آپ کو گمراہ کریں گے، وہ تو کریں گے، لیکن کبھی کبھی بہت چھوٹا گناہ ہمارا ہوتا ہے، بہت منیمم چیز ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ ہمیں ہمارے راستے سے دور کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے سامنے، لیکن چھوٹے جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے وہ ہمیں ہدایت سے دور لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک اتنے کانشیسلی طریقے سے یہ دعا مانگی، مطلب اتنے کہہ لو ایک انتہائی ڈیپ لیول پہ جا کے یہ دعا مانگی جا رہی ہے نا کہ اللہ وہ کہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہ میرے راستے میں آ جائیں، کہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ مجھے آپ سے دور نہ کر دیں۔ اللہ میں تو بڑی کوشش کر رہی ہوں، لائک ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم یقیناً اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے لوگ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم بڑے گناہوں سے تو کسی حد تک بچ جاتے ہیں، لیکن ہم نے دعا کرنی ہے اللہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہ مجھے کہیں آپ سے دور کر دیں، اللہ میں کہیں کسی کا دل نہ دکھا دوں، اللہ کہیں میں کسی آپ کا بہت پیارا بندہ اس کو میں مطلب اس کو رلا نہ دوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی کی آنکھ سے آنسو صرف پانی بہتا ہے؟ ایموشنز ہوتے ہیں لوگوں کے جو ان کی آنکھوں سے بہتے ہیں،
हम कैसे किसी को तकलीफ दे देते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, जो कहना चाह रहे होते हैं बस निकाल दो, जो आया है बस वो बाहर निकल जाए किसी तरह। नहीं, सोच समझ के बोलना है। कोई पता नहीं कौन सा लम्हा हमारे भटकने का लम्हा बन जाए। इसलिए इतनी डीप लेवल पे जाके कहा गया है कि अल्लाह मेरे मेरे छोटे छोटे गुनाहों को, जिनको मैं नहीं जानती, जिनसे मैं अवेयर ही नहीं हूँ, अल्लाह उन गुनाहों को भी मुझसे दूर कर दे। आगे कहा जा रहा है कि जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी है, इतनी मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर दें। अब आप एक इमेजिन करें, आप खुले सहरा के अंदर बैठी हुई हैं, ठीक है, खुला सहरा है और उसके अंदर है आप, और आप दरमियान में हैं। आपकी एक साइड मशरिक है और एक साइड मगरिब है, कितनी दूर है वो एक दूसरे से, ठीक है। आप अब अभी ना सोचें यहाँ बैठ के कि मैं दुआ कर रही हूँ, ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, ए मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करने वाले रब, बड़े गुनाह तो मैं कोशिश कर रही हूँ छोड़ने की। अल्लाह प्लीज, मुझे नहीं पता चलता, मेरी जुबान से निकल जाते हैं, मैं फिसल जाती हूँ, बहुत से छोटे गुनाह भी कर देती हूँ जो मुझे अंदाजा भी नहीं होता। अल्लाह वो मुझसे तू इतने दूर कर दे, इतने दूर कर दे, जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला है। गुनाह हमें रब से दूर करते हैं, गुनाह हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। हम दुआ करते हैं, अल्लाह तू हमारे उन स्लिप अप गुनाहों को भी तो हमसे बहुत दूर कर दे, ताकि हम तेरे करीब हो सके। देखिए, नेकी और बदी एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती, बेहयाई और हया एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जिस दिल में बेहयाई है उसमें हया नहीं आएगी, और जिस दिल में लोग हैं, जिस दिल में लोगों की मोहब्बत है, उस दिल में रब की मोहब्बत नहीं आ सकती। और जिस दिल में दुनिया की चीजों की मोहब्बत है, उस दिल में कुरान की मोहब्बत नहीं आ सकती। ये ऐसी चीजें हैं जो दोनों अपोजिट है, ठीक है। एक जगह पे एक लम्हे में एक ही चीज ने आना है, या रब या लोग, या रब या चीजों और ख्वाहिशों के पीछे भागना। या आपके दिल में हया आएगी या बेहयाई आएगी, ठीक है। तो या किसी दिल में नेकी आती है या फिर बदी आती है, एक ही चीज होती है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह बदी से हमको इतना दूर कर दे, इतना दूर कर दे, छोटी छोटी बुराई से तू इतना दूर कर दे कि बस हम जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला है, कितना है हम मैयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो उतना दूर हमसे हमारे गुनाह हो जाएं। और अब बैठ के ना सोचा करें, छोटे छोटे गुनाहों को सोचें, आप क्या करती हैं, क्या क्या गुनाह हैं छोटे छोटे आपके। कभी कभी हमने गीबत छोड़ी होती है, लेकिन फिर भी किसी के पास बैठे एकदम से गीबत निकल जाती है। मैं ना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ ये गीबत के बारे में। हम जब हवातीन, चूंकि हवातीन बैठी हुए हैं तो हम औरतों की ही बात करेंगे कि हम पता है क्या करती हैं औरतें। जब ना हमने गीबत छोड़ी होती है ना, तो दो लोग सामने सामने बैठे होते हैं, दो सहेलियां कर लो बैठी हुई हैं, या तो किसी भी रिश्ते को आप ले लें, तो ना तीसरा बंदा, तीन लोग बैठे हैं, दो आपस में जानते हैं और तीसरा जो है ना वो थोड़ा सा अनअवेयर सा है। तो क्या होगा कि दो लोग ना आपस में उसको देखेगी वो औरत, दोनों ने गीबत छोड़ी हुई है कि हम दोनों ने गीबत नहीं करनी, उसको ना वो तीसरे बंदे ने कोई बात की है, औरत क्या करेगी, अपने सामने वाली को ना ऐसे आंखों से देखेगी और आंखों से ही आंखों से उसको समझा देगी कि वो कहना क्या चाहती है। ऐसा होता है ना। हम बहुत दफा ना, हम ना कहते हैं मैंने तो गीबत नहीं की, लेकिन हम बस अगले बंदे को देखते हैं, देख के उसको आंखों से समझा देते हैं आप क्या कहना चाहती हैं, और फिर दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं। तीसरा बंदा कहता है हंस क्यों रहे हो, कहते हैं कुछ नहीं वैसे ही, कोई बात नहीं है, हंसी वाली, वैसे ही हंस रहे हैं। क्या लगता है वो गीबत नहीं है? वो भी गीबत है। ये नहीं है गीबत कि आप मुंह से बोलेंगी तो गीबत होगी, नहीं। जो बात आप कहना चाहती थी वो अगले बंदे को समझ आई है कि नहीं आई? आ गई ना। जब उसको समझ में आ गई वो बात, तो मतलब गीबत हो गई। आपने आंखें उठाई, आपने उसकी तरफ देखा, अपने आईब्रोज ऊपर उठाए, और ऐसे अजीब आंखों को ऐसे ऐसे करके आपने समझा दिया आप क्या कहना चाहती थी, और अगला समझ भी गया, गीबत हो गई। ये है छोटे छोटे गुनाह जो हम कहते हैं मैंने तो गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाह हो जाते हैं वो, ठीक है। आपकी अम्मी ने आपको कोई काम कहा, आप टांगे मारती हुई गई, आपने टांगे नहीं मारी, लेकिन अब दिल में, जो हम लड़कियां पता क्या करती हैं, अम्मी को काम कहे ना, अम्मी को आवाज भी ना जाए और मुंह में खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुस कर देती हैं, ठीक है। अम्मी को आवाज नहीं जा रही, लेकिन हमने मुंह में वो ऐसे करना है थोड़ा थोड़ा कि मेरी भड़ास निकल जाए। आपने कर दिया गुनाह, हो गया गुनाह, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमने बचना है। और मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां क्या करेंगी कि क्लास फेलो है, ठीक है, बात करने की जरूरत पड़ जाती है भाई उससे, वो जीआर है उसकी जरूरत पड़ेगी, हेड है क्लास का, तो मैसेज करते करते थोड़ा सा मैसेज इमोजी ऐसा भेज देना है, थोड़ा सा, पता है इमोजीज पूरी बात उसने पहुंचा देते हैं अगले बंदे तक। आप कुछ भी ना ना कहें, अगले को सिर्फ दिल का इमोजी भेज दें, बात पूरी हो जाती है। इमोजीज की सिलेक्शन में बड़ी एहतियात बरता करें जब आप किसी ने महरम से बात कर रही हो तो, ठीक है। हम उससे इमोजी ऐसा भेज देंगे अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए, या कुछ भी ऐसा कर देंगे जो बहुत नॉर्मल हमारे लिए होगा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जिनकी तरफ हमने फोकस करना है कि हम ये भी गुनाह ना करें, ये हमें अल्लाह से दूर करने का जरिया बन जाते हैं।
और पता है हम बड़े बड़े गुनाहों से तो बच रहे होते हैं, जब हम छोटा कोई गुनाह कर रहे होते हैं और हम छोटे गुनाह कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं ना, हमारे दिल पे स्पॉट्स लग जाते हैं। एक गुनाह किया एक स्पॉट लग गया, दूसरा गुनाह किया दूसरा स्पॉट लग गया, तीसरा गुनाह किया तीसरा स्पॉट लग गया। आहिस्ता 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 हम बच्चे कहते हैं मैम पता नहीं क्या है, हम ना हमारा ना नेकी की तरफ दिल नहीं लग रहा, जैसे पहले दिल लगता था ना वैसे अब दिल नहीं लग रहा नेकी की तरफ। कैसे लगेगा दिल? हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं, उससे अपने दिल पे स्पॉट लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं। जब वो स्पॉट्स ज्यादा हो जाते हैं ना, फिर वो असर दिखाते हैं, और फिर हमारा नेकी में दिल नहीं लगता, फिर हमें नमाजों में मजा नहीं आता, सुकून नहीं आता नमाजों में फिर हमें। ठीक है, ये सुकून ऐसे ही नहीं उड़ जाता, ये गुनाहों की बदौलत उड़ता है। इसलिए हमने इस्तगफार करते रहना, माफी मांगते रहना, ताकि स्पॉट अगर लग भी रहे हैं तो हम उनको हटाते जाएं, साफ करते जाएं। क्योंकि जब आपके दिल पे स्पॉट लगेगा ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको गुनाहों से नेकियों से दूर कर देगा, आपकी जिंदगी से सुकून निकालता जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि अपने दिल को तोड़ें। तोड़ना कैसे है दिल को? जब भी हम रब के लिए कुछ भी कुर्बान करते हैं ना, तो हमारा दिल टूटता है। आप रब के लिए गाने छोड़ेंगी, दिल टूटेगा। आप रब के लिए बेहयाई छोड़ेंगी, दिल टूटेगा। आप रब के लिए नामहरम से बात छोड़ेंगी, दिल टूटेगा। मतलब जब आप रब के लिए कुछ छोड़ते हैं, कुर्बान करते हैं, दिल टूटता है। जब दिल टूटता है तो वो ही हिसाब समझ लें, एक कमरा चारों तरफ से बंद हो, उसको एक जगह से दीवार तोड़े, ठीक समझे? जो आपका दिल टूटेगा, तो आप जो गुनाह होंगे, अंदर की स्याही होगी, वो बाहर निकलेगी, देन आपका रब अंदर जाएगा। रब बेहयाई वाली जगहों पे नहीं जाता, रब पाक है, वो पाकी वाली जगहों पे जाता है। तो दिल को पाक करना है पहले, माफी मांग के, और उसके बाद हमारा रब उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो अल्लाह हमारे गुनाहों को हमसे इतना दूर कर दें जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान डिस्टेंस है। आगे चलते हैं। आगे आया है वर्ड अल्लाहुम्मा, फिर आपने वैसा ही फील लेना है हुम्मा को देख के। अल्लाहुम्मा नक्कीनी मिनल खता, नक्कीनी। यहाँ पे ये जो नक्कीनी आया है ना वर्ड, क्लासिकल अरबिक के अंदर ना इसका मतलब बनता है, इसका रूट जो है वो जिससे ये वर्ड निकला है, उसका मतलब है किसी चीज को ब्रश ऑफ करना, यानी किसी चीज को स्क्रब करना, किसी चीज को रगड़ना। जैसे सफेद कपड़ा अगर आप लोग धोते हैं तो कोई दाग लग जाए, तो कैसे उसको ऐसे रगड़ती हैं हम औरतें कि भी निकले किसी तरह ये दाग। ठीक है, कितना जोर लगा के निकालती हैं। ये आप उस तरह ये मतलब ले लें, किसी चीज को रगड़ना, किसी चीज को स्क्रब ऑफ करना। आप अल्लाह से क्या कह रही हैं कि ए अल्लाह, तू क्या कर दे, आप क्या कर दे कि मेरे गुनाहों को पाक कर दे। अब पाक, यहाँ पे जो पाक करना है ना, वो नक्कीनी में आपने लेना है कि आप स्क्रब ऑफ कर रहे हैं, किसी चीज को ब्रश कर रहे हैं। अब जरा फील करें, जो पहला हिस्सा हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि हताओं के दरमियान फासला पैदा कर दें। ठीक है, दूसरे हिस्से में पढ़े हम कि हमारे जो गुनाह हैं उनको आप दो डालें। जैसे जब हम गुनाह करते हैं तो हमारे दिल पर दाग पड़ जाते हैं, वो दाग हमें रब से दूर कर देते हैं। सो रब से दुआ की जा रही है कि ए अल्लाह, हमारे दिल पर लगे हुए दागों को धो डालें, इस तरह कि जैसे सफेद कपड़े को धोया जाता है, जैसे स्टेन्स को साफ किया जाता है। अब ना एक बात है, आप अल्लाह से दुआ तो कर रही हैं कि ए अल्लाह मेरे गुनाहों को धो डालें, नकीनी, यानी कि ऐसे स्टेन्स को ऐसे धोएं जैसे सफेद कपड़े पे रगड़ 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 के धोया जाता है, उसको ऐसे धो दें, ऐसे साफ कर दें मुझे बिल्कुल। अब हम क्या कहती हैं कि हमें कि सिर्फ अच्छा खासा रगड़ दें और उसकी भी कोई हेल्थ पे फर्क ना पड़े। वो थोड़ा सा ना, जब धोते हैं कपड़े को और बार बार धोते हैं, तो वो उस तरह उसकी फ्रेशनेस नहीं रहती। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब आप अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे दिल को धो डाल, ऐसा ब्रश ऑफ कर दे, यानी कि उस दिल को रगड़ के धो दे, इतना साफ कर दे कि कोई दाग ही ना बाकी रहे, तो क्या लगता है फिर दिल नहीं टूटेगा? कि जब रगड़ आती है तो तकलीफ नहीं होती? सोचे, जब आपका रब आपको माफ कर रहा है और वो आप दुआ करिए कि ऐसे माफ करें, ऐसे गुनाहों को धो डालें जैसे सफेद कपड़े को धोया जाता है, मैल कुचैल से पाक किया जाता है। जब अल्लाह आपको वैसे पाक करेगा तो क्या दिल नहीं टूटेगा फिर? आपने आज दुआ की कि अल्लाह मुझसे मेरे गुनाहों को दूर कर दे, अभी क्लास के बाद आप नमहरम से बात करना छोड़ देती हैं और आप कहीं आप बिल्कुल हुश-बाश रहेंगी, कैसे पॉसिबल है? आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा दिल। जब आप अभी यहाँ बैठी हैं और आप बोल रही हैं अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से दूर कर दे, और आपकी सास ने आपके साथ बड़ा बुरा कर दिया है और आपका गीबत करने को दिल कर रहा है और आप गीबत नहीं करेंगी, आपको लगेगा मैं तो कितनी मजलूम हूँ, मेरे पर जुल्म हो रहा है, दिल टूटेगा। शोहर बुरा कर रहा है और आपने शोहर की गीबत किसी तीसरे बंदे से नहीं करनी, तो आपका दिल टूटेगा जब आप नहीं करेंगी तो। ठीक है, अब शोहर बुरा कर रहा है लेकिन आप फिर भी हलाल रिश्ते पे रह रही हैं, आप फिर भी कोई गलत काम नहीं कर रही, आप अपने आप को कंट्रोल कर रही हैं, सब्र कर रही हैं, तो आपका दिल टूटेगा।
تو دیکھیں جب دل ٹوٹے گا پھر ہی تو رب آئے گا. جب صاف ستھرائی ہوگی آپ کے دل کی دینی تو اللہ اس کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں اب آپ نے دعا کی ہے یہ کہ اے اللہ مجھے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہاں پہ کہ ایک سفید کپڑا ہے اس پہ ایک داغ لگا ہو تو کتنا صاف نظر آتا ہے. ایسے ساری سفیدی کا اس نے بیڑا غرق کیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہیں کہ ایک داغ پورے کے پورے سفید کپڑے کو خراب کر دیتا ہے. ایک داغ کی وجہ سے وہ خراب نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا دل جس پہ ایک بھی داغ لگ جائے نا تو اس کی وہ فریشنس نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک داغ وہ اترے گا دین فریشنس آئے گی آپ کے دل پہ. ہم نے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ میرے دل پہ جتنے بھی سپاٹس ہیں ان کو جتنی بھی رگڑ اور اسکربنگ کرنے سے وہ دور ہو سکتے ہیں نا گناہ جتنے بھی سپاٹس ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں جیسے بھی اللہ آپ ان کو دور کر دیں. اللہ آپ مجھے اس سے پاک کر دیں. اس میں تکلیفیں آئیں گی, اس میں آزمائشیں آئیں گی, اس میں آپ کا دل ٹوٹے گا, اس میں آپ رات رات بھر روئیں گی, لیکن یاد رکھیے گا رونے کے بعد مل جاتا ہے تو پھر آنسو بہت چھوٹے لگتے ہیں. جب آپ نے کچھ اللہ کے لیے چھوڑا ہو نا, ٹھیک ہے, اور جب آپ کا دل ٹوٹا ہو اور آپ کے دل کی صاف صفائی ہوئی ہو اور اس کے بعد جو اللہ دیتا ہے نا پھر بندے کو لگتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. مطلب آپ ابھی یہاں جتنے لوگ ہیں آپ لوگ سوچیں آپ نے آج سے پہلے جو بھی گناہ اللہ کے لیے چھوڑا آج آپ اتنی مطمئن ہے نا اندر سے آپ کو لگتا ہے آج جو ملا ہوا ہے نا وہ چھوڑنے کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ کچھ مطلب وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو میں نے چھوڑا ہے. چھوڑنے والا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو آج یہ جو بھی ایک دنیا کے اندر آپ رہ رہی ہیں نا آپ نے اس میں جب رب کی محبت کو پانا ہے تو اس میں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. ٹھیک ہے. آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا, آپ کو لوگوں کی باتیں برداشت بھی کرنی پڑیں گی, آپ کو ہمت سے کام کرنا پڑے گا اور پھر رب کی محبت مل جائے گی. لیکن وہ ملے گی دل ٹوٹے گا اس سے پہلے. ٹھیک ہے. دل کے ٹوٹنے میں پریشان نہیں ہونا, دل کے ٹوٹنے میں رب سے دور نہیں ہونا. میں آپ کو ایک بک سجیسٹ کروں گی. وہ بک ہے رب سے جڑنے کا سفر. ٹھیک ہے. اتنی پیاری بک ہے, اتنی پیاری بک ہے. آپ لوگ وہ پڑھیے گا جب بھی کسی کے پاس ٹائم ہو اپنے می ٹائم میں جو ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم اپنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. مزے کی کتاب ہے. وہ لڑکی نا اس میں جو لڑکی ہے نا اس کو ایسے لگتا ہے اس سے آسمان بھی باتیں کرتا ہے, اس سے درخت بھی باتیں کرتے ہیں, اس کو لگتا ہے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ جب پریشان ہوتی ہے وہ قرآن کھولتی ہے, قرآن کی آیات پڑھتی ہے, اس کو لگتا ہے اللہ اس کو تسلیاں دے رہے ہیں. تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے اللہ نا ایسے ہے جیسے آپ بڑے پریشان ہیں نا تو وہ رب ایسے ہے جو ہر لمحے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. مطلب آپ کا کوئی دوست ہر لمحے آپ کو کمپنی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. ابھی میں پریشان ہوں اللہ میرے پاس ہے, میں کچن میں ہوں اللہ میرے پاس ہے, میں وہاں پریشان کھڑی ہوں اللہ میرے پاس ہے, میں ایک کھلے صحرا کے اندر ہوں کوئی میرے پاس نہیں ہے, میں رو رہی ہوں اللہ میرے پاس ہے. مطلب اللہ کسی لمحے اپنے بندے کو تنہا چھوڑتے ہی نہیں ہے. کسی لمحے نہیں اللہ اپنے بندے کو تنہا چھوڑ دے. اتنا پیار وہ رب کرتا ہے تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ ہمیں معاف نہ کرے, پھر ہمیں نکالے نہ ان تمام چیزوں سے. تو بس کوشش کرنی ہے. تکلیف ہوگی, داغ جب دور ہوں گے تو تکلیف ہوگی, داغ دور ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس تکلیف میں آپ نے رب کا دامن نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. استغفار کرتے رہنا ہے, اس راستے پہ چلتے رہنا ہے اور اللہ کی طرف بڑھتے رہنا ہے. آگے ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے, برف سے اور اولوں سے دھو ڈالیے. اب یہ 3 ڈفرنٹ چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ مطلب پانی سے بھی تو صرف بات ہو سکتی تھی نا, صرف ایک چیز سے بات ہو سکتی تھی, کام چل سکتا تھا. پانی, برف اور اولوں سے کیوں کہا؟ جب آپ کسی بھی چیز کو کیا کرتی ہیں, ہم فرض کریں مشین میں کپڑے ڈالیں, ٹھیک ہے, کپڑے مشین میں ڈالیں, وہاں پہ ہو جاتا ہے کام, پھر بھی داغ رہ جاتے ہیں کچھ, پھر اس کو ہم ہاتھوں سے کبھی صرف ڈال کے تو کبھی صابن سے دھوتی ہیں. ٹھیک ہے. 2-3 چیزوں سے ہم نے دھونا ہوتا ہے کہ بالکل صاف صفائی ہو جائے. دیکھیں آپ اللہ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ کوئی نشان بھی نہ رہے. جتنی دفعہ مرضی جتنی ڈفرنٹ چیزوں سے دھونا پڑتا ہے نا آپ میرے دل کو دھو دیں. ٹھیک ہے. وہ پانی سے دھو دیں, برف سے دھو دیں, اولوں سے دھو دیں. اب ذرا اس میں پتہ کیا فیل کریں, پانی نارمل چیز ہے اور برف ذرا ٹھنڈی لگتی ہے اور اولے گرم لگتے ہیں. بات سمجھ رہی ہیں؟ آپ اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ میرے دل کو دھو دیں, اگرچہ زندگی کے نارمل حالات سے دھونا ہے تو دھو دیں. اگر زندگی میں ذرا ٹھنڈک لانی ہے, لائک ایسی کہ جو میرے لیے تکلیف والی چیز ہو وہ لانی ہے نا, وہ بھی لانی ہے تو لے آئے, لیکن دھو دیں میرے گناہوں کو کسی طرح, مجھے بخش دیں کسی طرح. اور اولے یعنی کہ اگر آپ نے میری زندگی میں انتہائی ٹیمپریچر لانا ہے, اب ٹیمپریچر مطلب یہ نہیں کہ 100 پہ جا رہا ہے ٹیمپریچر مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں آپ نے ایسے حالات لانے ہیں جو مجھے برداشت سے باہر ہیں.
ٹھیک ہے، ایسے حالات لانے ہیں جو میری سوچ سے پرے ہیں، ایسے حالات لانے ہیں کہ میں سوچوں گی میرے ساتھ ہی کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو مجھے آپ سے دور کر دیتے ہیں، ان میں اتنی دوری کر دیں جتنی آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے۔ اے اللہ، مجھے اس طرح پاک کر دیں، مجھے اس طرح صاف ستھرا کر دیں جیسے سفید کپڑے کو کیا جاتا ہے۔ معافی مانگی ہے اور یقین ہے ہمیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، اندھا یقین ہے، جیسے ایک کال کوٹری میں آپ کو کہیں سے روشنی نظر نہ آ رہی اور ایک آپ کو یقین ہو کہ کہیں نہ کہیں سے سوراخ آئے گا نور کا، ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، وہ نکال دے گا ہمیں ان تمام حالات سے جن سے آج ہم گزر رہے ہیں، وہ ہمیں نکال دے گا ان گناہوں سے جنہوں نے آج سے ہماری زندگی کے نور کو ختم کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نور ہے، اگر آپ نے اس کے نور کو لینا ہے نا تو پھر آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ سو کوشش کرتے رہنا ہے، ہمت سے چلتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سیشن میں ملیں گے ایک مزید خوبصورت دعا انشاءاللہ۔